فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده ثم الثاق صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج جمعہ مبارکہ کی اس مقدس و بابرکت مجلس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہیں کہ پروردگار نے اس مبارک توفیق اور سعادت سے ہم کو سرفرازی عطا فرمائی ہے۔ محترم سامعین اکرام، گزشتہ 6 جمعہ مبارکہ سے ہم اصلاح معاشرہ اور اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کر رہے تھے اور ان موضوعات پر گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرنا چاہیں گے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو میں مجموعی طور پر چند احادیث جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے لیے ان کی عظمت اور ان کے درجات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وہ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میں نے خطبہ شریف میں جو حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کو برا مت کہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف کے الفاظ بھی یہی ہیں، لا تسبوا اصحابی۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں اور یہ متفق علیہ الفاظ ہے، لیکن آگے چل کر یہ الفاظ بخاری شریف کے کچھ اور ہیں، مسلم شریف میں کچھ اور ہیں، لیکن یہ جو شروع کے ابتدائی الفاظ ہیں، حدیث پاک کا ابتدائی جملہ ہے لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے صحابہ کے بارے میں برا مت کہو۔ اب یہ دونوں متفقہ طور پر آپ ذرا غور کر لیں، متفقہ طور پر یہ احادیث بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے میرے صحابی کو برا مت کہو، اور اس کے اندر حضور نے یہ نہیں کہا کہ وہ صحابی کو برا مت کہو جو میرے سب سے زیادہ قریب ہیں، یا جو مدینے کے رہنے والے صحابی ہیں، یا جو عرب کے رہنے والے صحابی ہیں، یا جو یمن اور ملک شام کے رہنے والے صحابی ہیں، یا جنہوں نے مجھ سے بہت زیادہ صحبت اختیار کی، بہت زیادہ استفادہ کیا، ان کو برا مت کہو۔ نعوذ باللہ، ایسا کسی چیز کی قید حضور پاک علیہ السلام نے نہیں فرمائی، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے کسی بھی صحابی کے بارے میں برا مت کہو۔ ذرا غور کرو، جو نبی کو دیکھ لے ان کو صحابی کہا جاتا ہے، اور نبی خود اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے دیکھنے والے کو برا مت کہو، تو پھر نعوذ باللہ کوئی نبی کو برا کیسے بول سکتا ہے؟ کوئی نبی کے بارے میں بدعقیدگی کیسے رکھ سکتا ہے؟ کوئی نبی کے بارے میں جو ہے نعوذ باللہ اپنا گندا ذہن کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اب آپ پوچھیں مول صاحب، مولانا نبی کے بارے میں برا کون بولتے ہیں؟ ارے اس سے بڑی برائی اور کیا ہو سکتی ہے
کہ ایک گناہگار امتی کی زبان پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ نبی ہمارے برابر ہیں. اللہ اکبر. اس سے بڑی بری بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بدکار 1400 سال بعد پیدا ہونے والا گناہگار، خطاکار، سیاہکار جو نبی کا نام کلمہ شریف میں پڑھ کر مسلمان ہوا ہو، وہ یہ کہتا ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. نعوذ باللہ. اس سے بڑی بری بات اور کیا ہو سکتی ہے. معزز سامعین اکرام، الغرض اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اب میرے آقا علیہ السلام کے صدقے جائیں کہ اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے امتیوں سن لو کہ تمہیں میرے صحابہ کے بارے میں برا بولنا نہیں ہے، میرے صحابہ کے بارے میں برا بولنا نہیں ہے. اور ایک بات سن لو کہ صحابی وہ ہیں کہ جن سے خطا و لغزش ممکن ہے. خطا و لغزش بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، بحیثیت آدم، صحابی سے خطا و لغزش ممکن ہے. تو جن سے امکان ہے ان کے بارے میں برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. اور نبی وہ ہوتے ہیں جن کو تو اللہ معصوم کر کے پیدا کرتا ہے. نبی وہ ہوتے ہیں جن سے نہ خطا کا امکان ہے، نہ لغزش کا امکان ہے، نہ کچھ اور کوئی چیز کا امکان ہے. تو خطا ہی نہ ہو. اگر ان کے بارے میں کوئی خطا کا اظہار کرتا ہو تو پھر ذرا سوچو پیارے بزرگ اور دوستو، اس کا ایمان کیسے غارت ہو جائے گا. اب ذرا ایک بات اور سن لیتے ہیں کہ اب بعض لوگوں کو بڑا بخار ہے، بولتے ہیں ہم حدیث کے مطابق چلتے ہیں، ہم حدیث کے مطابق چلتے ہیں، ہم حدیث کے مطابق چلتے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے. مگر ان بدبختوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو حدیث سے تو جوڑ کر معصوم لوگوں کو، بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو اپنی گندی چنگل میں تو پھنسا لیا. لیکن ہوا کیا، لوگوں کو اپنا لیبل بتائے، ہم حدیث والے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث والے ہیں. اپنا تعارف ایسا کرائے تو بھولا مسلمان یہ سمجھا کہ واقعی یہی دین والا ہے، یہی اسلام والا ہے، یہی حق پرست ہے، یہی اچھا آدمی ہے. لیکن ذرا غور کرو کہ اہل حدیث کی کتابوں میں بھرا لکھا ہے کہ حضرت عمر کو یہ حماقت کی ضرورت کیا تھی کہ رسول پاک علیہ السلام نے جب تراویح کی نماز بجماعت نہیں پڑھی تو حضرت عمر نے کیوں پڑھائی؟ نعوذ باللہ. تو اب آپ بتائیے حضرت عمر کی مخالفت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے لا تسبوا اصحابی. بخاری کے بھی الفاظ ہیں، مسلم کے بھی الفاظ ہیں. تو پھر پیارے دوستو، جو آدمی رفع یدین کر رہا ہے، پوچھے میاں کیوں کر رہا؟ بولے بخاری میں ہے. جو آدمی جو ہے پیر چیر کے کھڑا ہے، پوچھے میاں نماز میں ایسے کیوں کھڑا ہے؟ بولے بخاری میں ملا ہے. تو پھر بخاری میں خالی ہاتھا اٹھانا، پیراں چیرنا، چیخا مارنا ہی ملا؟ کیا بخاری میں ادب والا چیپٹر نہیں ملا؟ احترام والا چیپٹر نہیں ملا؟ تعظیم والا چیپٹر نہیں ملا؟ ارے جب بدبختے تو بخاری ہی پڑھنا جانتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں پڑھتا کہ میرے صحابی کے بارے میں برا مت کہو؟ تو پھر جب صحابی کے بارے میں برا نہیں کہہ سکتے تو صحابی سے بڑا درجہ اہل بیت کا ہے، صحابی سے بڑا درجہ اہل بیت کا ہے. تو پھر اہل بیت کے بارے میں برا نعوذ باللہ کیسے کہتے ہو؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت امام حسین کی جنگ کو سیاسی جنگ کہا تھا، جنہوں نے حضرت حسین کی ذات اقدس کو سیاسی شخصیت کہا تھا. نادانو، تم نے برا کہا اور تمہاری یہ برائی حدیث کے خلاف ہے، بخاری کے خلاف ہے، مسلم کے خلاف ہے، پیغام اسلام کے خلاف ہے، مشن مصطفیٰ کے خلاف ہے. اور جو نبی کی مخالفت کر لے، 4 حدیثوں پہ عمل کرنے سے دین مکمل نہیں ہوتا. 4 حدیث کو پکڑ لینے سے دین مکمل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک بیٹا ماہانہ 50,000 روپے کما کے لائے، ماہانہ 50,000 روپے کما کے لائے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر میں 50,000 روپے دے دے. اس کے بعد کیا اس کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی؟ کیا اس کے ماں باپ کے حقوق اس کے اوپر سے ہٹا لیے جائیں گے؟ کیا بیوی بچوں کے حقوق اس کے اوپر سے مٹا دیے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. 50,000 نہیں 50 لاکھ بھی کما کے لایا، ماں بیمار پڑتی ہے تو دواخانے کو لے جانا یہ 50 لاکھ لانے والے کا حق ہے. 50 لاکھ بھی اگر کما کے لا لے، بیوی بچوں کے کھانے کا وقت ہو جائے تو کھانے کی اشیاء سامنے رکھ دینا یہ شوہر کا حق ہے. مگر پیارے دوستو، ان لوگ کیا کریں؟ نہیں، میں حدیث پکڑ لیا، بس 1 حدیث 4 حدیث 6 حدیث لے لیا، باقی کی پوری حدیث کی دنیا کو نعوذ باللہ من ذالک گرائنڈنگ کر دیا اور اس کے بعد اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا. تو اب میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے اور ان کے شر سے ہم کو بچنے کی ہدایت عطا فرمائے.
پیارے دوستو، اب ذرا دیکھیے پھر اس